مکرم سامعین، ہم تمام پردہ اور حجاب کی اہمیت کو جانتے ہی ہیں۔ پردے کا حکم سن ہجری 5 میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سے زیادہ روایات پردے کی اہمیت کو اجاگر کرتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس موضوع کی اہمیت و افادیت پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے جامعہ ہزا کے چند طلباء محمد سعد نانگاہ اور ان کے رفقا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کیسے ہوگی اب اس فرض کی پاسداری، کیسے ہوگی اب اس فرض کی پاسداری، عمل سے دور ہو گئی بنت حوا بیچاری۔ تقدس ہوا پامال بے حجابی کے دور میں، تقدس ہوا پامال بے حجابی کے دور میں، روک اسے نہ پائی گھر کی 4 دیواری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہماری گفتگو آپ کے روبرو پروگرام میں۔ ناظرین، اسلام ایک جامع اور مکمل نظام حیات کا نام ہے، اور اسلامی قوانین دنیا میں امن و امان کے ضامن ہے اور دنیا سے فساد و بگاڑ کو ختم کرنے کا واحد سبب ہے۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، چونکہ اسلام دنیا کا واحد سچا مذہب ہے۔ اس لیے اعدائے اسلام اور طاغوتی نظام کے کارندے بھیس بدل کر اسلامی قلعے کی مضبوط دیواروں میں نقب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی خدائے یکتا و برتر کی ذات ان کے مشرکانہ اعتراضات کا ہدف بنتی ہے، تو کبھی خاتم الانبیاء کی پاکیزہ ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم مسئلہ پردہ ہے۔ ایک طرف مذہب اسلام اسے عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا ذریعہ قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف روشن خیال طبقہ اسے عورتوں کی آزادی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر عورتوں کو ترقی کرنی ہے تو انہیں حجابات سے گریز کرنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیا پردہ عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا محافظ ہے یا خود ان کی مختاری پر قید لگانے والا ہے؟ کیا پردہ عورتوں کے حق میں رحمت ہے یا ان کے حق میں زحمت ہے؟ اگر رحمت ہے تو کیسے؟ اس کے عقلی و نقلی دلائل کیا ہے؟ تاریخ اور عقل و نقل کی روشنی میں پردے کو جانچنے کے لیے استقبال ہے آپ کا ہماری گفتگو آپ کے روبرو پروگرام میں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور اسلامی اسکالرز جناب صدیقی صاحب، جناب فاروقی صاحب اور جناب قدوائی صاحب، اور روشن خیال طبقے سے تعلق رکھنے والے جناب انصاری صاحب، جناب سبحانی صاحب، جناب رضوانی صاحب۔ ہم ان سبھی مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جناب فاروقی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں پردہ ہے کیا چیز، اور اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے اور پردے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے سعیدی بھائی، انسانی زندگی میں تمدن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ مرد عورت کا تعلق تمدن کی بنیاد پر ہے، لہٰذا ایک صالح تمدنی سماج و معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مرد عورت کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو صحیح تناسب کے ساتھ قائم کیا جائے، اور اگر اس تناسب میں بے اعتدالی پائی گئی تو صدیوں تک اس سماج و معاشرے کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، اور اگر اعتدال و توازن برابر رہا تو وہ سماج اپنی پاکیزگی میں جنت نشاں بن جاتا ہے۔ سماج بلکہ پوری دنیا کو پاکیزہ و پاک باز، حیادار و عصمت پرور بنانے کے لیے اسلام نے عورتوں کو کئی ایک چیزوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک پردہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنی ڈال لیا کرے۔ جی جناب فاروقی صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں احادیث میں پردے کے متعلق کیا احکام ہیں؟
دیکھیے کئی احادیث نبوی اور تعامل صحابیات سے بھی پردہ ثابت ہے، حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا معمول بیان فرماتی ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، کہ جب سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں اپنے چہرے پر ڈال دیا کرتی تھی۔ حالت احرام میں جب ان کا یہ معمول تھا تو غیر حالت احرام میں ان کا پردے پر کس قدر اہتمام ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی جناب سبحانی صاحب، کیا اعتراض ہے دنیا کو پردے پر لوگ کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ جی سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم پردے کی مخالفت کرتے ہیں، جی سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم پردے کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہے مردوں کے وہ ہے پردے کیا وہ ہے عورتوں کی آزادی میں رکاوٹ۔ اس پردے کی وجہ سے عورتیں مردوں کی طرح آزاد نہیں رہ سکتی، مردوں کی طرح ترقیوں کی زینوں پر چڑھ نہیں سکتی، تجارتوں کے معاملات، سیاحتوں کی سیاست، تعلیم ہو کہ تعلم، ہر میدان میں عورت بچھڑ جاتی ہے۔ ارے بھائی، جب مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے اور عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے تو کیوں نہ دونوں کے درمیان مساوات قائم ہو۔ اب دیکھیے فاروقی صاحب، سیاست میں مسلمان عورتوں کا تناسب کیا ہے؟ تعلیم جو انسان کا قیمتی زیور ہے اس میں مسلمان عورتوں کا تناسب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں مسلمان عورتوں کا تناسب حد سے گرا ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے عورتوں کی ذلت آپ کو کیسے برداشت ہوئی؟ زمانہ تو اب ترقی کر چکا ہے، ہمیں اور ہماری عورتوں کو بھی ترقی کرنی چاہیے۔ انصاری صاحب، ہم آپ کا مطلب سمجھ رہے ہیں۔ آپ دبے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو مردوں کے مساوی قرار دے کر، ان کو گھروں سے باہر نکال کر، ان کو غیروں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے باوجود آپ کی زبان سے یہ نامعقول بات نکلی۔ مغربی تہذیب کی ہیبت اس وقت ہمارے دلوں پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ ہم خدائی احکامات کو ثانوی درجہ دے رہے ہیں۔ جی جناب فاروقی صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دوسری قوموں میں پردے کا کیا تصور ہے؟ آپ نے قدیم قوموں کی تاریخ پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو مختصر بتا دیتا ہوں۔ قدیم زمانوں میں یونانیوں کی تہذیب شاندار رہی ہے، ان کے یہاں پردے کا رواج تھا، ان کے گھروں میں زنان خانہ مرد خانوں سے الگ ہوا کرتا تھا، ان کی عورتیں مخلوط محفلوں میں شریک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی منظر عام پر نمایاں کی جاتی تھی، اور ہندوستان یعنی ہمارے اس ملک میں بھی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی اور انہیں مضبوط خاندانی نظام میں ان کی عصمت و عفت کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اور انصاری صاحب نوٹ کر لیجئے، یہ سب میں آپ کو مسلمان قوموں اور حکومتوں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جب مذکورہ تمام قوموں اور حکومتوں میں اپنے اپنے قوموں کے فاروقی بارے میں صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فاروقی صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جناب صدیقی صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دنیا میں بے پردگی کی وجہ سے کیا انقلاب برپا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، دنیا میں بے پردگی کی وجہ سے بہت سارے انقلابات پیدا ہوئے ہیں۔ زنا عام ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ زنا بالجبر کی بھی تائید کرنے لگے۔ ایک خبر کے مطابق صرف ہندوستان میں ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا ہے۔ آپ عقل مند ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، کیا عورتوں کو مردوں کے مساوی قرار دے کر ان کو مردوں کی طرح باہر رہنا بہتر ہے، یا اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے گھروں میں رہنا بہتر ہے؟ دیکھیے دیکھیے انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز خدا کا خوف اور آخرت کا استحضار ہے۔ الحمدللہ اسلامی ممالک میں خدا کا خوف اور آخرت کا استحضار کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہی ہے، لہٰذا اسلامی ممالک میں اس کی اجازت ہونی چاہیے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر شعبے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ارے بھائی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہ آپ بھول گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ جب صحابہ اور صحابیات کی موجودگی میں مدینہ کے ماحول کے متعلق نماز جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ بھی مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، تو پھر دنیا کے کسی اسلامی ملک اور معاشرے کو اس کی کیسی اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، جناب ہرگز صدیقی نہیں۔ صاحب آپ شانت ہو جائیے، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جناب رضوانی صاحب آپ اپنی بات رکھیے۔ دیکھیے، جس طرح موجودہ دور میں دبئی میں ترقی ہے اور پوری دنیا سے ترقی یافتہ لوگ بھی اس کا رخ کرتے ہیں، گویا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کی طرح اگر بغیر نقاب کے صرف حجاب کے ساتھ ہی ہماری عورتیں نکلیں اور ہر شعبے میں گھس جائیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلے تو کیا حرج ہے؟ صحابیات بھی تجارت کیا کرتی تھی، غزوات میں شریک ہوتی تھی اور زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، کیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ پھر کیوں آپ پورے دین کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اور اسلام کو پسماندہ قوم کا مذاق بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اسلام نے تو تمام ادیان و مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ عورت کو ہی اہمیت دی ہے، ان کے حقوق متعین کیے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ دیا ہے، تو پھر کیسے آپ عورتوں کے حقوق کو چھین کر ان پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ آپ نے بجا فرمایا، دنیا کے تمام مذاہب میں عورتوں پر احسان کرنے والا واحد مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو ان کو ملنے چاہیے، مغرب کی طرح ان کو بالکل آزاد قرار نہیں دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ضرورت کے وقت سفر کرنے، تجارت کرنے اور غزوات میں شریک ہونے وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ناز و نخرے کے ساتھ بازار کی زینت بنے، آفس میں، ہوٹل میں اور ہر اس جگہ جہاں مغربی تہذیب نے اس کو کھڑا کیا ہے وہاں نظر آئے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا، کیا آگ اور پیٹرول کو کوئی آدمی ایک جگہ جمع کر سکتا ہے؟ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آگ اور پیٹرول کو تو کوئی جمع ہی نہیں کر سکتا، اور اگر جمع کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ دھماکہ ہونا بالکل یقینی ہے۔ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اسی طرح مرد و عورت کی مثال ہے، اگر کوئی ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہے تو کوئی نہیں جمع کر سکتا، ورنہ انسانی معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ہاں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر آپ پردے کی عقلی دلیل دیں تو بات اور کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک کمپنی ایک گاڑی بناتی ہے اور آپ اس کو خریدتے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ اس کو اپنے طریقے کے مطابق چلائیں گے یا کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں گے؟ ظاہری بات ہے کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور اگر آپ اپنے طریقے کے مطابق چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو گاڑی چلیں گی ہی نہیں یا تو جلد ہی خراب ہو جائیں بالکل گی۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اسی طرح سے مرد و عورت کی مثال ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر اپنے طریقے کے مطابق چلیں گے تو دنیا میں فساد برپا ہوگا، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو دنیا فساد سے بچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورتوں کے لیے وہ پردہ کرے، مردوں سے دور رہے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم آواز سے بات نہ کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام اور گھر کے خرچ کا ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا وہ اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گا۔ آج کے اس پروگرام سے میری سمجھ میں آ گیا کہ بے پردگی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ہم جن ممالک کو نمونہ سمجھ کر ان کی اقتدا کر رہے ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ جب پردہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ سعیدی صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں جو پردے کے سلسلے میں شکوک و شبہات تھے الحمدللہ وہ دور ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ترقی کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام سے پتہ چلا ہے کہ بے پردگی کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے اور عقلی اعتبار سے بھی پردے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں تک ان حقائق کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔
اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔